چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بے شک بروز قیامت میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 61 اور 62 دو آیتیں پڑھیں گے، 61 62۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأئی آلائی فبأئی آلائی ربکما تکذبان فبأئی آلائی ربکما تکذبان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ گڈ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم مخارج بھی سیکھیں گے، قواعد بھی سیکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فبأئی، پہلا حرف فا پر زبر، با کے نیچے زیر، پھر ہے الف نہیں حمزہ، کیونکہ اس کے اوپر آگے ہے زبر، بن گیا یہ حمزہ یا مشدد۔ ذرا رک کر بھی ادا کریں گے، یا کے نیچے زیر، حرکات، فا پر زبر، با کے نیچے زیر، الف پر زبر،
بن گیا حمزہ، حمزہ پر زبر، پھر یا کنچ زیر، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ حرکات. کیا ہے؟ حرکات. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. آگے بڑھیں گے. آلائی، یہ الف پر کھڑا زبر حمزہ بن گیا، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. لام الف زبر لا، الف مدہ ہے اور اس کے ساتھ حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے، ہو جائے گا مدے مد متصل ہوگا. 2 ڈھائی الف، یعنی 2 اور ڈھائی الف کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے. یاد رکھنا ہے، حمزہ کو خوب واضح کریں گے. ربکما، را پر زبر را پر ہو جائے گا، با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. کاف پر پیش، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. میم الف زر ما، الف مدہ، ایک الف کھینچیں گے. حرکات کو نہیں کھینچیں گے مگر حرف مدہ آئے گا تو ایک الف کھینچیں گے. ایک الف، ایک الف کھینچیں گے. گڈ. پڑھیں گے ربکما. ربکما. گڈ. تکذبان میں تا پر پیش، کا پر زبر، ذال کی زیر، حرکات نہیں کھینچیں گے. تا کا مخرج بتا دیتے ہیں، زبان کا سرا. تا کا مخرج زبان کا سیرا. نو کے زبان نہیں کہیں گے. تا، دال، تو یا سا، زال، ضو، ہم ان میں سب میں کہیں گے زبان کا سرا. کیا کہیں گے؟ زبان کا سیرا. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے لگیں گے تو سا، زال، ضو، اور اوپر کے دانتوں کی جڑ لگیں گے تو تا، دال، تو. یہ تا ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے تا ادا ہوتا ہے، دال ادا ہوتا ہے، تو ادا ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں حروف نطعیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ. گڈ. اور یہ ذال آگے آ رہا ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یا بیرونی کنارے کہیں سے بھی کر لے ادا تو ادا ہوگا سا، زال، ضو. اس کو کہتے ہیں حروف لثویہ. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ. گڈ. تو یہاں پر بھی تا کی ادائیگی، ذال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. اور با کھڑا زبر با، ایک الف کھینچیں گے اور وقف کرنے میں نون ساکن ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان. کیا کہتے ہیں؟ وقف بالاسکان. اور وقف بالاسکان کے ساتھ ہو جائے گا مد عارض. کیا ہوگا؟ مد عارض. گڈ. اگلی آیت کی طرف پڑھیں گے. وَمِن دُونِهِمَا، ومن دونهما. وَمِن دُونِهِمَا ومن دونهما جَنَّتَانِ، جنتان. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. ومن دونهما جنتان. گڈ. اب کچھ بہتر. چلیں آگے. اب آئیے ان کے مخارج بھی سیکھتے ہیں، قواعد بھی سیکھتے ہیں. واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. واو ادا ہوتا ہے کہاں سے؟ ہونٹوں کی گولائی سے. واو، واو، واو زبر وا، واو زبر وا، وا وا وا، ہونٹ گول ہو جائیں گے. وا وا وا. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ گڈ. ایسے نہیں کہتے نا واہ، وہ تو ہا ہوتا ہے نا، مگر یہ ہے وا. کیا پڑھیں گے؟ وا. گڈ. اور وَمِن، نون ساکن کے بعد آ گیا دال. اچھا، دال حرف اخفا میں سے. اب دیکھیں نون ساکن تنوین کے بعد جب حرف اخفا آتے ہیں نا تو وہاں اخفا ہوتا ہے، یعنی ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. اخفا کی معنی ہے چھپانا. اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. کس کو چھپائیں گے؟ نون کو. نون کو چھپائیں گے نا. کس کو چھپائیں گے؟ نون کو. نون کو چھپانا ہے. ٹھیک ہے. وَمِن دُونِهِمَا. ومن دونهما. گڈ. تو یہاں اخفا ہو جائے گا. دال واو پیش، دو واو مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. اور نیہما، دو نیہما، نون کے نیچے زیر، ہا کے نیچے زیر. یہ حرکات ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے. دال واو پیش، دو واو مدہ، یہ نون کے نیچے زیر، ہا کے نیچے زیر، حرکات. پھر میم الف زر ما، الف مدہ. تو شروع میں واو مدہ ہے، کھینچیں گے. پھر نون اور ہا کی زیروں کو نہیں کھینچیں گے. پھر میم الف زر ما، یہ کھینچیں گے. جیسے دونہما. دونهما. گڈ. وَمِن دُونِهِمَا ومن دونهما جَنَّتَانِ. جنتان. گڈ. جیم کی ادائیگی وسط زبان، وسط تالو، زبان کا درمیان، تالو کے درمیان سے جیم شین یاد ہوتے ہیں. جیم پر زبر ہے، نون پر زبر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے. نون مشدد ہے. جب کبھی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے.
اور تا پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے اور پھر وقف کرنے میں نون ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور وقف کو ساکن کریں گے تو ہو جائے گا وقف بالاسکان، کیا ہو جائے گا؟ وقف بالاسکان، اور مد عارض بھی ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ مد عارض، کیونکہ کھڑی حرکات حرف مدہ کا مکان، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ گیا تو مد عارض یہاں پر بھی یہاں پر بھی، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ومن دونهما جنتان، غنّے کو پکڑا کریں، جنتان، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ومن دونهما جنتان۔ گڈ، چلیں ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، کوشش کریں مل کر پڑھنے کی۔ جب آپ مل کر پڑھیں گے نا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، جو کمزور ہوتے ہیں نا وہ بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کوشش کیا کریں مل کر پڑھنے کی، ٹھیک ہے، اپنی آوازوں کو آگے پیچھے نہ کریں، اپنی آوازوں کو آگے پیچھے نہیں کرنی، آنکھوں کو بھی آگے پیچھے نہیں کرنا ہے نا، بعض میں تو آنکھیں ایسے کر رہے تھے، کیا آنکھیں ادھر دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے، بورڈ کو دیکھنا ہے، سامنے اسکرین پر دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ جو بچے ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا بعض مطلب وہ صحیح سمجھ نہیں پاتے، تو توجہ رکھنی ہوتی ہے، وہی بچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچوں نے اور آپ نے امید ہے اچھے انداز سے سمجھا، سیکھا، سنا، پڑھا۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔ کس کے لیے؟ مقابلے کے لیے۔ ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی۔ کس کے لیے؟ مقابلے، کون سا مقابلہ؟ قواعد و مخارج کا۔ جی ٹیم بی والے، قواعد و مخارج، ٹیم اے والے قواعد و مخارج، مل کر قواعد اور مخارج، قواعد اور مخارج کا دلچسپ مقابلہ دیکھنا نہ بھولیں، صرف مدنی چینل پر۔ آؤ سیکھیں قرآن کے اندر۔ تو پہلا سوال ہونے جا رہا ہے ٹیم اے والوں سے۔ جی ٹیم اے والے بتائیے، فَبِأَيِّ، یہ الف ہے یا حمزہ؟ بہت ایزی سوال، سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ جی اویس بھائی کو مائک دیجیے گا۔ تو اویس بتائیے۔ حمزہ۔ حمزہ ہے؟ جی، کیوں حمزہ ہے یہ؟ کیونکہ الف پر جو بھی حرکت ہو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ وہ حرکت حمزہ بن جاتی ہے یا الف حمزہ بن جاتا ہے؟ الف حمزہ بن جاتا ہے۔ الف حمزہ بن جاتا ہے۔ الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے، جی زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، جی یا دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو جی، تب بھی حمزہ بن جائے گا۔ اور اگر کھڑی حرکات آ جائیں تو تب بھی حمزہ بن جائے گا۔ اچھا پھر اگر چھوٹی سی دال جزم آ جائے تو تب بھی بن جائے گا۔ تب بھی بن جائے گا۔ سوچ لیں، جی سوچ لیا؟ جی، اللہ، آپ سے غلطی نہیں ہوئی، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اویس بھائی پریشان ہو گئے تھے، ہیں؟ ماشاءاللہ جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف۔ ٹیم بی والے تیار ہیں؟ جی۔ یہ بتائیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تا کا مخرج ہے کیا؟ عریف بھائی کے علاوہ کوئی بتائے۔ محبوب بھائی کو دیجیے گا۔ محبوب حسن کیا بتانے جا رہے؟ زبان کا سیرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ تا کا مخرج بتا رہے یا کچھ اور؟ تا کا مخرج بتا رہے، سوچ بھی لیا اور جواب آپ کے پاس آ جائیں۔ چلے ادھر دے دو، یہ کہہ رہے میں بتا رہا ہوں۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں اندرونی کنارے، آپ جڑ کہہ رہے ہیں۔ کس کا جواب درست مانے؟ آپ فیصلہ کر لیں، دونوں کا درست مان لیں۔ آپ کا مانی یا ان کا؟ ان کا۔ محبوب بھائی یاد آ گیا، ان کا جواب درست ہے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، نہ کہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ یہ تا کا مخرج پوچھا تھا، ٹھیک ہے نا؟
تو عریب بھائی کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. اگلا سوال ٹیم ایک کی طرف. بتائیے تکذبان میں ذال کا مخرج ہے کیا؟ سب بتانے جا رہے ہیں. ان کو مائک دیجیے گا. جی نام بتائیں. عبد الرحمن. عبد الرحمن کیا بتانے جا رہے ہیں؟ ذال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. ذال کا مخرج. جی. ذال کا پوچھا ہے. ذال پوچھا ہے. سوچ لیں کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ ضا ذال ثا. وہ آپ نے زبان تو ساری نکال دی. وہ ذال تا. یہ تو اتنی زبان نکلائی. تھوڑی اتنی تھوڑی. جی. وا ذال ثا. اور کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف عرف لاہویہ. حروف لاہویہ. سوچ لیں غلطی ہو رہی ہے. لام سے ہی آتا ہے. سا بھی آتا ہے اس کے اندر. بتا دیں کان میں. عرف لساویہ. حروف لساویہ. لسویہ. حروف لسویہ. عبد الرحمن بھائی نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور اگلا 20 پوائنٹ ہو گئے. ادھر 10 پوائنٹ ہے. دوسرا سوال آپ سے. وَمِن دُونِ مَا. وَمِن میں کون سا قاعدہ ہے؟ زید بھائی. زید بھائی یہ قاعدہ بتا دو. وَمِن دُونِ مَا. اکفا. پکا. سوچ لیں. جی. اخفا ہو رہا ہے. اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا کی معنی کیا ہے؟ بتا دو. آپ بتا دو کان میں. چھپانا. چھپانا. محبوب بھائی نے جو آپ کو بتا دیا. کس کو چھپائیں؟ محبوب بھائی کو چھپائیں گے یا نون کو؟ نون کو چھپائیں گے. محبوب بھائی کو تو نہیں چھپانا. اچھا یا زید بھائی کو چھپا دیں؟ نہیں نون کو چھپائیں گے. جی. نون کو چھپائیں گے تو کیا ہوگا؟ اکفا. اخفا ہوگا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اچھا غنہ 2 الف کا ہوگا 3 الف کا؟ 1 الف کا. 1 الف کا ہوگا. ماشاء اللہ. جی ہاں بالکل جواب درست دے گا. آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. اگلا سوال 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی والوں. اگلا سوال ہے آخری سوال ٹیم اے والوں سے. وَمِن دُونِ مَا. نون کا مخرج بتا دیجئے ٹیم اے والے. پریشان ہو گئے. بڑا مشکل مخرج ہے. جی بتانے جا رہے ہیں آپ. بتائیے نام بتائیں. محمد مدثر بھائی. جی. جی بتائیں. زبان کے کناروں اور نیاب سے سنا تک کے مسوڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اللہ. سوچ لیں محمد مدثر بھائی. سوچ لیں. سوچ لیا ہے. ہمارے محمد مدثر بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ بھی یاد کر لیں. زبان کا کنارہ انیاب سے ثنائے تک کے مسوڑے. یہ ہے نون کا مخرج. یاد رہے گا؟ جی. یاد رہے گا؟ جی. آپ کو بھی یاد رہے گا؟ جی. ماشاء اللہ. اور 30 پوائنٹ حاصل ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کو. 30 پوائنٹس. ٹیم بی کے ہیں 20 پوائنٹس. یا تو مقابلہ جواب دے کے برابر یا پھر ہار جائے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ بتائیے ربکما میں را کا مخرج کیا ہے؟ اللہ. محبوب حسن بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے. آپ ہی بتا دیجئے. میں محبوب حسن بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ. دیکھ لے. سوچ لے بھائی. زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ. جواب درست مان لے. جواب کیا کرے؟ آپ کا جواب درست ہو یا غلط ہو آپ کا جواب مان لے. مان لے. جلدی کیجئے. عریب بھائی بتانے جا رہے ہیں. عریب بھائی کو مائک دیجیے گا. جی. را کا جلدی کیجئے. رات تو ہے نہیں ابھی. ربکما. اوپر ربکما میں تھا نا. جی. زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک سے کیا مراد ہے؟ جی یہاں والے بتانا چاہیں. زبان کی نوک اور مقابل کا تعلق. جی. زبان کا کنارہ. زبان کا سرا و کنارہ. نوک زبان اس میں داخل ہوتی ہے. اور مقابل کے تعلق. اور مقابل کا تعلق سے کیا مراد ہے؟ تعلق کے اوپر کا حصہ. یہ بتانا ہے. مقابل کے تعلق سے کیا مراد؟ ٹیم اے والے بتائیں گے. محمد مدثر بھائی. تعلق کا درمیانی حصہ. نہیں. جی جلدی کیجئے. جیتنے والے ہیں آپ. جی مائک دیجئے احمد رضا بھائی کو. وصل زبان وصل تعلق. نہیں. اللہ.
آپ کا جواب بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، تو آپ آج کا مقابلہ 5 پوائنٹ سے، چلے 3 پوائنٹ سے، چلے 2 پوائنٹ سے ہارنے جا رہے ہیں۔ مقابل کا تعلق ویسے صحیح بتا دیا آپ نے، زبان کا سرا و کنارہ، مقابل کا تعلق۔ اب مقابل کے تعلق سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ دانتوں کے قریب یعنی جو اللہ، دانتوں کے قریب تو ہے، ہم کہیں گے ثنایا اور ربائی کے مسوڑے، ثنایا اور رباعی۔ تو تھوڑی سی مسٹیک۔ جواب دو عثمان نے، کیا کریں ہیں؟ ٹیم اے والے کیا کہتے ہیں؟ 8 پوائنٹ دیں یا 10 پوائنٹ؟ 8 پوائنٹ۔ اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ 10؟ بھائی پورا تو جواب ایسے کر دیا تو مقابل کا تعلق، اور مقابل کے تعلق کی وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ چلو 1 پوائنٹ مائنس کر لیتے ہیں۔ یہاں 9 پوائنٹ اور یہاں ہے 29 پوائنٹ، یہاں ہے 30 پوائنٹ۔ 1 پوائنٹ کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ٹیم اے والے جیت گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ اب بڑھتے ہیں حیدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد احمد بھائی حیدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، ومن دونهما جنتان۔ اچھا آپ کا انداز جو ہے وہ ترتیل اور تدویر کی طرف جا رہا ہے، اسپیڈ صحیح ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ومن دونهما جنتان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ومن دونهما جنتان۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد عریب بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مد کو پورا کھینچیں دوبارہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما
صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد احمد بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد عریب بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک سے سچی پکی محبت عطا فرمائے آمین۔ اور قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا